یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس کا ایک تو معاشی استحکام کے لیے ہمارا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، دوسرے آفٹر شاکس کیا دیکھ رہے ہیں ابھی؟ پہلی بات تو آمنا یہ ہے کہ برے پھنس گئے ہم. اب یہ ہے کہ نہ جان چھڑا سکتے ہیں نہ اپنے طور پہ کچھ کر سکتے ہیں، اور ایسے چنگل میں پھنس گئے ہیں جو کہ ہم ایک عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن پچھلے 1.5-2 سالوں میں تو ہماری صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس فال بیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ 24 پہ پروگرام میں جائیں، جس کا بنیادی طور پہ سب فیصلہ کر چکے ہیں. 1.1 بلین کی آخر قسط مل جائے گی $3 بلین کی، اس کی شرائط ہم نے ساری پوری کر لی ہیں. بجلی، گیس، پیٹرولیم پرائسز بڑھا دیے ہیں، ایف بی آر کا ریونیو ہم نے بڑھا دیا ہے. اب آگے جو آ رہی ہے نا بڑی خوفناک وہ ہیں شرطیں ان کی، کنڈیشنالٹیز، جس میں ابھی دیکھیں کہ 550% گیس، ابھی آپ ذکر کر رہی تھی پروگرام سے پہلے، گیس کی پرائسز میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا. 550% ہو چکا ہے. اب دوبارہ سے آپ دیکھ لیں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. پیٹرول پرائسز اس دفعہ تو روک دی گئی، کہا جا رہا ہے کہ اگلی دفعہ پھر جھٹکا لگے گا. تو دیکھیں ایک بڑا پلان ایک بنا کے ان کو دے دیا گیا کہ جی آپ کی فہرست دے دی ہم نے سیدھی آئی ایف بی آر کو کہہ دیا انہوں نے کہ جی اس وقت آپ کے 50 لاکھ ٹیکس پیئر کی تعداد ہے، یہ 25 لاکھ آپ نے اس میں اور ڈالنے ہیں. اور یہ نہیں کہ خالی نام کے آپ باقاعدہ اپنا ٹیکس ریونیو بڑھائیں گے اور پھر ساتھ ساتھ ہم ریویو کریں گے، ریویو اس کے بعد پھر آپ کو قسط دی جائے گی. تو میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں $7 سے $8 بلین کی جو ہم نے ایک بڑا پیکج ہم نے ان سے مانگا ہے، اس بڑے پیکج کی بڑی شرائط بھی آ گئی ہیں سامنے. اب اس میں وہ کہتے ہیں ایک اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ انرجی سیکٹر کا جو ہے، جس کو کہتے ہیں بگیسٹ ہول ہے. 5 ٹریلین روپیز کا وہ کہتے ہیں یہ انرجی سیکٹر بجلی اور گیس کا خسارہ ہے. اب پیٹرولیم کا بھی دیکھیں 2.3 ٹریلین کا خسارہ آ گیا ہے. اب اندازہ کریں کہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں 75% ہمارا جی ڈی پی کا جو ہے نا وہ ہمارے قرضوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے باہر سے پیسہ لینے کے لیے. اور سب لوگ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں ملے گا تو ایک کہتے ہیں نا کلین بل آف ہیلتھ ٹو دی اکانومی آئی ایم ایف دے گا تو باقی چیزیں چلیں گی. اسی طرح ورلڈ بینک کی آئی ایم ایف کی میٹنگ میں اب دیکھ رہے ہیں یہ اپریل میں ہمیں آخری قسط مل جائے گی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 15 اپریل میں ہمارا جا رہے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر، وہ وہاں پہ میٹنگ کریں گے ورلڈ بینک آئی ایم ایف سے. تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری شرائط بھی سامنے آئیں گی. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جس کا رونا سارے لوگ کرتے ہیں کہ جب تک آپ ہوم گرون اپنا ایک جس کو کہتے ہیں وائبل، اکنامکلی وائبل اپنا پروگرام نہیں لے کے جائیں گے، نہیں کریں گے، ادارہ جاتی ریفارم اگر نہیں ہوں گی. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس انداز سے سارے سیکٹر میں خاص طور پہ جس پہ سب سے زیادہ زور دے رہا ہے آئی ایم ایف کہ آپ کو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے زرعی اصلاحات کرنی پڑیں گی، اور پھر زرعی انکم پہ انکم ٹیکس. بھائی بھی آخری بات کر دوں، یہ کہا جا رہا ہے کہ 50,000 وہ کہتے ہیں کہ لینڈڈ جینٹری بڑے جو ہیں ذمہ دار، ان کے پاس 450 سے 500 ایکڑ زمین ہے، وہ 1 پیسہ ٹیکس نہیں دیتے. مجھے یاد آ رہا ہے ماضی میں لیٹ 80s میں کہا کرتے تھے محبوب الحق، سب سے بڑے انٹرنیشنل سطح کے اکانومسٹ، کہ 600 روپیہ لینڈڈ جینٹری کماتی ہے، 1 بلین نہیں دیتی ٹیکس میں. تو میرا خیال ہے بڑا مشکل اور کڑا وقت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.